نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت صدق الله العظيم انفاق فی سبیل اللہ کا معنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنا۔ پیغمبر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ایک کامل اور متوازن شریعت ہے، جس میں اگر ناجائز طریقے سے دولت کمانے پر پابندی عائد کی گئی ہے تو جائز طریقے سے دولت کمانے کی ترغیب بھی دی گئی ہے۔ دین اسلام میں اگر حاجت مندوں کو لوگوں کے سامنے در بدر بھیک مانگنے سے منع کیا گیا ہے اور قناعت پسندی کا درس دیا گیا ہے، تو وہیں پر دولت مندوں کو ان حاجت مندوں کے اوپر خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دولت مندی کی سب سے بڑی بیماری بخل کو بار بار ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ بہرحال وہ بندہ کہ جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور حق بات کو جھٹلاتا رہا، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسے بندے کو عنقریب ہم تنگی میں مبتلا فرمائیں گے، اور کل قیامت کے دن جب وہ بندہ جہنم کے گڑھے میں گرنے والا ہوگا تو یہ مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ، کہ جو بندہ بخل کرتا ہے تو اس بخل کا وبال اسی کے اوپر ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو بندہ اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا، اس مال کی محبت سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقت میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر دو وعدے ذکر کیے گئے ہیں، ایک ہے شیطان کا وعدہ، ایک ہے رب کائنات کا وعدہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں محتاجی اور فقیری سے ڈراتا ہے اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے برعکس رب کائنات تم سے وعدہ کرتے ہیں مغفرت کا اور فضل کا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا۔ اب شیطان کا بھی وعدہ ہے، اللہ کا بھی وعدہ ہے، اب تمہارے اوپر ہے کہ تم نے کس کے وعدے کے اوپر عمل کر کے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، کہ جنت کے اندر دھوکے باز، جنت کے اندر بخل کرنے والا، جنت کے اندر احسان کر کے جتلانے والا شخص کبھی داخل نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار، کہ سخی بندہ یہ تین چیزوں کے قریب ہوتا ہے اور ایک چیز سے دور ہوتا ہے۔ وہ اللہ کے قریب بھی ہو جاتا ہے، وہ جنت کے قریب بھی ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے قریب بھی ہو جاتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، لیکن جہنم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جو بخل کرنے والا ہے وہ تین چیزوں سے دور اور ایک چیز کے قریب ہو جاتا ہے۔ والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار، بخل کرنے والا بندہ یہ اللہ سے بھی دور ہو جاتا ہے، یہ جنت سے بھی دور ہو جاتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہو جاتا ہے، لیکن جہنم کی آگ کے وہ قریب ہو جایا کرتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کی راہ میں انسان صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس کا مال بڑھتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، میں اللہ سود کی کمائی کو گھٹاتا ہوں لیکن صدقہ و خیرات کی کمائی کو بڑھاتا ہوں۔ اس کے اندر میں اللہ رب العزت غیب سے اپنی رحمتوں کا اور برکتوں کا نزول فرماتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات روزانہ دو فرشتے آسمان سے اس دنیا میں بھیجتے ہیں اور وہ آ کر دعا کرتے ہیں اللہم آتی منفقا خلفا، کہ اللہ اس بندے کو اور عطا فرما، اس کے رزق میں اور برکتیں نازل فرما کہ جو بندہ تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ اور ایک دعا کرتے ہیں اللہم آتی ممسکا تلفا، کہ اللہ اس کے مال کو برباد کر دے کہ جو بندہ تیری راہ میں اپنا مال خرچ نہیں کرتا۔ اب انسان جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت انسان کے مال کے اندر اور انسان کے اعمال کے اندر اضافہ کر دیا کرتے ہیں۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اللہ اسے 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی اس آیت کے اوپر ان کا اس حد تک یقین، اس حد تک توکل تھا کہ وہ اللہ کی راہ کے اندر جتنا ہو سکے اتنا مال خرچ کیا کرتے تھے۔ دور صدیقی کے اندر ایک دفعہ ایک سخت قحط آ گیا اور کھانے پینے کی کوئی چیز حتیٰ کی قیمت بھی مل نہیں رہی تھی۔ اس وقت خبر مشہور بھی ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا مال تجارت ملک شام سے آ رہا ہے، تو مدینہ منورہ کے تاجروں نے، بیوپاریوں نے فیصلہ کیا کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے جا کر ان کا یہ مال تجارت خرید لیتے ہیں اور مہنگے داموں بازار میں فروخت کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم مجھے کتنی قیمت دو گے؟ وہ کہنے لگے ہم آپ کو دگنی قیمت دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی، مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے ہم آپ کو 3 گنا دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا قد زادونی، مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ حالات کافی خراب ہے، لہٰذا ہم سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی بندہ آ کر زیادہ کی آفر کر گیا ہو، لہٰذا ہم آپ کو 4 گنا دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ وہ کہنے لگے اچھا ہم آپ کو 5 گنا دے دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا مجھے تو اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ اب وہ تاجر بڑے حیران کہ ہم تو سارے مدینہ منورہ کے جتنے امراء تھے، سارے تاجر یہاں پر آ گئے ہیں، ہم سے پہلے اس سے زیادہ کی آفر کون آپ کو کر گیا؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے تو ایک کے بدلے 10 گنا مل رہا ہے، اگر تم اس سے زیادہ دے سکتے ہو تو بولو۔ وہ کہنے لگے ہم اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے ایک کے بدلے میں 10 گنا جو عطا کر رہا ہے وہ میرا رب ہے، میرا اللہ ہے جو مجھے عطا کر رہا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو بندہ ایک نیکی کرتا ہے میں اللہ اس ایک نیکی کے بدلے میں 10 گنا انسان کو زیادہ عطا کرتا ہوں۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ اے تاجروں اور رب کائنات، آپ بھی اس بات پر گواہ ہو جانا کہ میں نے اپنا سارا مال تجارت تیری راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سارا مال تجارت لوگوں میں تقسیم کر دیا، حتیٰ کہ اونٹ کے اوپر جو بوریاں آئی تھی وہ بوریاں بھی اللہ کی راہ میں انہوں نے تقسیم کر دی، اور حتیٰ کہ جو سامان لے کر آئے تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے ان اونٹوں کو بھی قربان کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ اتنا صدقہ کر دیا کہ انہوں نے اپنے اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک دانہ بھی باقی نہیں رکھا۔ پہلے یہ نہیں کہ اپنی فریج کو بھرا، اپنی چیزوں کا خیال کیا، نہیں، پہلے اللہ کی راہ میں لوگوں کو تقسیم کیا اور اپنے اہل خانہ کے لیے ایک دانہ بھی نہ چھوڑا۔ اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے کہ اللہ رب العزت پورے سال کے اندر ہر نیکی کے بدلے میں 10 گنا عطا کیا کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کیا کرے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی صدقات، اس سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا کرے، کیونکہ عام مہینوں کے اندر اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 10 گنا عطا کرتے ہیں، لیکن رمضان کا مہینہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت ایک کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک انسان کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لہذا جس نے بھی زکوٰۃ ادا کر دی ہے تو اس مہینے کے اندر اپنی زکوٰۃ ادا کرے، صدقات ادا کرے۔ اللہ رب العزت ایک انسان کو ایک نیکی کے بدلے میں، ایک زکوٰۃ کے بدلے میں 10 سے لے کر 700 گنا تک ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔